بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی طرف سے اعراض فرماتے ہیں، منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ وہ عورت پھر وہی سوال کرتی ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ عورت کہیں مخبوط الحواس تو نہیں، یہ اپنے ہوش و حواس میں تو ہے، کیا طلب کر رہی ہے؟ اپنی موت کا سوال کر رہی ہے، اور کس چیز سے پاکی چاہتی ہے؟ احادیث کے الفاظ سے پتہ لگتا ہے کہ اس عورت سے بدکاری کا گناہ سرزد ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو سنسار کے لیے پیش کر دوں، اللہ کے پاس جانے سے پہلے اتنے بڑے گناہ کا جو بار ہے وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں جانا چاہتی ہے یہیں پر ہی معاملہ صاف ہو جائے کہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاؤں صاف ستھری ہو کے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ غور کریں گناہ کا کتنا شدت کے ساتھ احساس ہے اس عورت کو۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں دریافت کرتے ہیں کہ یہ مخبوط الحواس تو نہیں؟ بتلایا تھا اللہ کے رسول ایسا کچھ نہیں ہے، یہ عاقل ہے، سمجھدار ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ عورت کیا کہتی ہے پھر؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ کا جو ثبوت ہے وہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، میں حاملہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے ارشاد فرماتے ہیں، سنو تم ایسا کرو، واپس چلی جاؤ اپنے قبیلے میں اور وضع حمل تک انتظار کرو، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ بادل نخواستہ وہ عورت نہ چاہتے ہوئے واپس چلی جاتی ہے اور انتظار کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر حاضر خدمت ہوتی ہے، اور آ کے بارگاہ رسالت میں وہی سوال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ ہے، اور آپ نے یوں فرمایا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو آ جانا، فطہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا وہی مطالبہ ہے، مجھے پاک کر دیجیے اس گناہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو اس بچے کو لے کے واپس چلی جاؤ، اسے دودھ پلاؤ، اور اس وقت تک انتظار کرو جب تک کہ بچہ اناج کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام ذرا غور تو کریں، موت سے بچنے کے لیے کتنے مواقع فراہم ہو رہے ہیں اس کو، پہلے بھی موقع ملا پھر موقع مل گیا، لیکن گناہ کی شدت کا اتنا زیادہ احساس ہے کہ چاہتی ہے جلد از جلد میں اس گناہ سے فارغ ہو جاؤں، جلد از جلد میں پاک ہو جاؤں، اللہ کے دربار میں جب پہنچوں تو پاک صاف ہو کے پہنچوں، اس گناہ کا بوجھ لے کے نہ پہنچوں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ پھر واپس ہوتی ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر حاضر خدمت ہوتی ہے، اور اب کیا کرتی ہے؟ روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں دے کر آتی ہے کہ اے اللہ کے رسول دیکھ لیجئے یہ جو میرا بچہ ہے اب اناج کھانے کے قابل ہو چکا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت کو اس کے کپڑوں سے باندھ دو اور اس کو باہر لے جاؤ اور وہاں جا کے اسے رجم کر دو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے جاتے ہیں، اور سارے صحابہ موجود ہیں، اس عورت کو رجم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ عورت ہلاک ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ سنو اس عورت کی نماز جنازہ میں ادا کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ زانیہ عورت ہے، گناہ گار ہے، پاپی ہے، یہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مہلا یا عمر، عمر رک جاؤ،
بس کرو. تمہیں پتہ ہے اس عورت نے کون سی توبہ کی ہے؟ ارے اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 گناہ گاروں میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی نجات کا سبب بن جائے، ان کی مغفرت کا سبب بن جائے. اس نے وہ توبہ کی ہے. اللہ اکبر. ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ کہ توبہ کرنے والے کو کبھی حقیر نہیں جاننا چاہیے، کبھی اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ توبہ کرنے کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں. جب کسی سے دین کی بات کرتے ہیں تو لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ ہاں ہم تمہیں جانتے ہیں. 100 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے، اس قسم کی مثالیں دی جاتی ہیں. ہم سب تمہارا ماضی جانتے ہیں، تم ہمیں کیا سکھلاؤ گے؟ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اس قسم کی باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ بہت بڑا گناہ ہے یہ. اللہ اس کے رسول نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. جب بندے نے توبہ کر لی تو اسے حقیر نہیں جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ